اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے آنے لگے ہیں اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ سے جوڑے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں جو لذتیں وغیرہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو افطاری کے وقت سامان سحر و سامان ہوتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جو لذت آپ کو ایمان کی ملتی ہے اور وہ جن کو ملی ہوگی وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، اس میں آپ کو عبادت کا لطف آتا ہے۔ اور جب روزے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ اصل میں کیا چیز آپ سے چھٹ رہی ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ سارا سال بس رمضان کا مہینہ ہی رہے۔ تو یہ ساری جو سینیریو سچویشن ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایمان کی طاقت اور لذت عطا کریں۔ لیکن اب لیٹس بی اے بٹ ریئل، کیونکہ ابھی بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ 9-10 دن تو ہوں گے تقریباً، یا چلے ایک ہفتہ ہی کہہ لیں چلے ہیں، جس طرح بھی آپ نے اپنے ٹائم کو کے حساب سے ہم رمضان کے مہینے کو آپ نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، 29 دن یا 30 دن، چلے ہم آدھا ہفتہ یا ایک ہفتہ چلیں 7 ڈیز کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل چیز ہے جو آپ کو سارا سال نہیں ملتی، وہ ہے تراویح۔ اور بینگ فیمیل ہم بھی نمازیں ادا کر سکتے ہیں یہ تراویح کی، ایون گھر بیٹھ کر بھی، اور اگر گھر نہیں تو اب تو مسجدیں بھی بن گئی ہیں، جو بہت ہی مزے کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جب کچھ پچھڑا میں اگر اپنی بات کروں تو جب میں ایک دوسری سٹی میں تھی تو وہاں پر میری کچھ جاننے والی تھیں نیبرز میں، اور ان کے ساتھ میں ایک مسجد تھی، وہاں نے عورتوں کا سیکشن بنایا ہوا تھا، وہاں پہ مسجد جاتی تھی تراویح پڑھنے کے لیے، تو بڑا اچھا لگتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، کس طرح وہاں پہ ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا تھا، بڑا آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز، جیسے ہم شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی عید کی خوشی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفہ دیا ہے عید کا، وہ آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہ ان ڈیز میں کر لیں۔ اور اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی کے کچھ پیسے ہیں، اگر وہ آنے ہی رمضان کے اندر ہیں، رمضان کے مہینے میں آنے ہیں، تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو بن جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ شاپنگ جو ہے یا تو افطاری کے بعد کر لیں۔ اصل میں اس میں ایک لاس ہوتا ہے نا ہمارا، وہ تراویح کی نماز جو ہوتی ہے وہ اکثر اوقات جو انہوں نے باجماعت جا کے ادا کرنی ہوتی ہے ان کی ایک وہ ٹائم نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ گھر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تراویح کی نماز، تو بہتر یہی ہے کہ آپ تراویح کی نماز پڑھ کے چلے جائیں یا آ کر پڑھ لیں، کچھ اس طرح سینیریو کرنا کہ ہماری تراویح نہ نکلے۔ لیکن سب سے اچھا کیس تو یہی ہے کہ عید کے کپڑوں کی جو تیاری ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی جائے، اور اس کو کوشش کریں کہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں۔ اب یہاں میرا سارا کا سارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ درود پاک کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اسپیشلی دیکھیں، اگر میں عورتوں کی بات کروں تو ہم عورتیں، ایون اب تو میل بھی ماشاءاللہ بہت ایسے میں نے دیکھے ہیں جو گھر کے کام کاج میں عورت کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان کو رمضان کی تیاری کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، سموسے کچھ نہ صحیح تو سموسے ہی فلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب سے میں یہ گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس میں دماغ نہیں لگ رہا، جیسے کہ آپ لوگ شربت بنا رہی ہیں یا جو بھی رمضان کی افطاری کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں، اس ٹائم آپ درود ابراہیمی کی جو آڈیو ہے جو میں نے اپنے چینل پہ رکھی ہے آپ کو اس ویڈیو کی، بلکہ آلموسٹ اب ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، تو اس کے اندر 1000 بھی ہے درود ابراہیمی اور 100 دفعہ بھی درود ابراہیمی پڑھا گیا ہے، تو آپ وہ چلا لیں پیچھے، اور کام کرتے کرتے آپ وہ بھی پڑھتے جائیں۔ تو یہاں ایک یہ بینیفٹ آ جاتا ہے کہ کچھ عورتیں تو ماشاءاللہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کی ہوتی ہے کہ بغیر وہ آڈیوز کے ہی پڑھنے لگ جاتی ہیں، اور لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کو تعداد کا نہیں پتہ لگ پاتا کہ ہم نے کتنی تعداد کی۔ ابھی مجھے اس دن بھی کامنٹ آیا تھا ریسنٹلی کہ تعداد کیسے کام چلتے پھرتے کریں، تو آئی تھنک انہوں نے شاید لیٹ جوائن کیا میرا چینل، تو میں ان کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ جب آپ کو درود پاک تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ یہ آڈیو لگا لیں پیچھے، اور اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھتے جائیں، تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 100 والی ویڈیو چلا لیں تاکہ جب وہ ختم ہو آپ کو پتہ ہو آپ نے 100 پڑھ لیا، پھر دوبارہ اسے پلے کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو 1000 والی چلا لیں، اس کا ٹائم نوٹ کر لیں کہاں تک آپ رکے تھے، پھر اس کے بعد اتنا پڑھ لیں۔ تو یہ سارا سینیریو اس طریقے سے چلے گا۔ اور جب آپ نے کام ایسا کرنا ہے، کوکنگ کرنی ہے، ایون سحری بنانی ہے، آپ موبائل کے اوپر یا جو بھی آپ کا سسٹم ہے، ٹیبلٹ ہے یا آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے کسی چھوٹے فون میں، آڈیو رکھ لی ہوئی ہے، کچھ بھی آپ وہاں یہ چلا لیں، اور آپ سکون سے درود ابراہیمی پڑھیں اور درود ابراہیمی سنیں۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، یہ پیچھے مرغا بول رہا ہے اور یہ بہت زیادہ بول رہا ہے، تو وہ تھوڑا آڈیو میں آتا ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں ہے، لیکن چلیں اس کو باعث رحمت سمجھتے ہو۔ پھر دیکھیں اس نے بول کے اپنی ایکسپلینیشن تھوڑی سی دے دی ہے، تو اس چیز کو آئی ایم ایکسٹریملی سوری اباؤٹ دیٹ۔ لیکن وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو آل از دیٹ کہ پلیز نماز جو ہے
وہ تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے ٹائم پہ، سارے کاموں کو سائڈ پہ رکھ کے ہمارا جو وقت ہے نا سارا، اٹھنا بیٹھنا، اسکول جانا، دفتر جانا، وٹس ایور دا تھنگ از، یا جو ہاؤس وائف بھی ہیں وہ بھی، آپ کا چلنا پھرنا سارا کا سارا نا اس جو رمضان کا مہینہ ہے وہ انہی چیزوں پہ رہے۔ پھر وہ عورتیں جو رمضان کے روزے جب نہیں رکھ پاتی تو آپ نے سمپلی یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ دیکھیں درود ابراہیمی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ہی عمل ہے درود پاک پڑھنا کہ آپ اگر سوچیں کہ عام ڈیز میں اس کی اتنی فضیلت ہے تو رمضان میں پڑھنے سے آپ کو کیا کیا اور بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ تو رمضان میں تو ویسے ہی ہر چیز ہماری ثواب ہمارے ڈبل ہو جاتے ہیں، ہمارے معاملات ڈبل ہو جاتے ہیں، جو بھی ہم اچھا کام کریں اس کا دگنا ثواب ملنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں درود پاک جب ہم پڑھیں گے تو اس کا کتنا ایکسیس ہمیں ثواب ملے گا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا وہ کہ ہم جب کام کاج میں لگ جاتے تھے اور ایک دم ذکر کرتے تھے، پھر ایک دم شیطان بلا دیتا ہے۔ تو خیر رمضان کے مہینے پہ تو شیطان جو ہے وہ قابو ہوتا ہے، لیکن وہ اسی ایک مہینے کے لیے آپ کو سارا سال ٹرین کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اسپرچویلٹی کے لحاظ سے کتنا امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو اس مہینے میں بخش دیتے ہیں۔ تو وہ اسی ایک مہینے کے لیے ہمیں سارا سال تیار کرتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ جب آپ لوگ نماز سے فارغ ہوں اور آپ لوگ کام کاج میں لگ جائیں روزے کے درمیان، جیسا سموسے بنا رہے ہیں آپ نہیں اپنے ہاتھ تسبیح میں تو نہیں ایک طرف سے لیوی لگا رہے ہیں، ایک طرف سے مسالہ ڈال رہے ہیں، تو اسی طرف سے آپ اپنے ہاتھوں سے تسبیح تو نہیں کر سکتے، تو تب آپ یہ آڈیو چلا لیں ساتھ میں اور آپ درود پاک پڑھتے جائیں۔ اور جب لگے آپ کو کہیں بولنا ہے اس کو 2 منٹ پاز کر دیں، پھر کسی سے بات کر لی اگر بہت ہی ضروری ہے۔ اول تو کوشش کریں کہ جو سامنے والا بیٹھا اسے بھی ترغیب دیں کہ تم نے بھی درود پاک پڑھنا ہے ساتھ ساتھ۔ میں ایک بہن کا چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں اسی طرح وہ آڈیو لگا کر پڑھ رہی ہیں درود پاک اور ان کی اولاد سائڈ پہ سو رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں ابھی میں درود پاک پڑھ رہی تھی تو ایک دم میں نے اپنی اولاد کو دیکھا کہ وہ بھی درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی نیند میں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ درود پاک کی کتنی برکتیں تھیں۔ وہ کہتی ہیں وہ تو باغ ہو گئی ہیں دیکھ کر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ دیکھیں ایک چیز اگر آپ کے مائنڈ میں سب کانشیسلی چلی جا رہی ہے، کہتے ہیں ہمارا جو دماغ ہے نا یہ ہر چیز سنتا ہے، جو بھی آپ کہتے ہیں، جو بھی آپ بولتے ہیں، کوئی انسان آپ کو بول رہا ہوتا ہے نا اور آپ اگر اس کو نہیں سن رہے ہوتے لیکن آپ کے کانوں میں آواز پڑی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو فلاں وقت میں کبھی ایسے ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یہ سین پہلے بھی ہوا تھا، تو وہ اکثر اوقات کے لاشعور میں وہ باتیں یعنی چلی جاتی ہیں، تو اکثر اوقات اس چیز میں بھی اور خوابوں میں بھی اکثر اوقات ہمارے ساتھ وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ لیکن خیر بات کہنے کی یہ رمضان کے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم سب نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا بہترین بینیفٹ دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے خیال سے مولانا طارق جمیل نے یہ واقعہ سنایا تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گی although مایوسی کفر ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک ایسی عورت جس کے گھر میں جس کا جو پیشہ تھا وہ کچھ یوں تھا پہلے کہ وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، استغفر اللہ، غلط کاموں کے لیے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، میں واقعہ کوٹ کر رہی ہوں اور کتنی اس میں سچائی ہے یہ میں نہیں جانتی، لیکن یہ واقعہ سنایا گیا۔ تو جو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو بیٹے کو ایک کوئی وہ مسجد گیا یا مولوی کوئی تھے اس کا فرینڈ، اس نے ان کو ایک کیسٹ دے دی مولانا طارق جمیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا، ایکسپلین کر رہے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس بچے نے وہ جو اس عورت کا بیٹا تھا اس نے گھر میں یہ چلائی ہوئی تھی۔ جب اس نے چلائی ہوئی اس کی ماں کہیں سن رہی ہوگی کام کاج کرتے ہوئے، تو اس نے کہا تم نے کس سے سنی تھی، یہ کون ہے جس نے تمہیں دی ہے؟ تو اس نے جب بتایا کہ فلان سو فورتھ ایک آدمی اس نے مجھے دی ہے، تو اس نے کہا اچھا اس کو بلانا۔ وہ جب آیا تو اس نے کہا کیا تم کون اور یہ کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل، اس طرح انہوں نے بات کی تھی۔ تو وہ بندہ وہ عورت اس بندے سے بات، لڑکا جو بھی ہوتا ہے اسے کہتی ہے کہ اللہ مجھ جیسی کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ ایسے لوگ چھپتے نہیں ہیں محلے وغیرہ میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو انہوں نے کہا جی کر دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت رمضان کے مہینے میں شروع ہوئی اور کہتے ہیں کہ دعا مانگتی رہی کہ اللہ اگر تو آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ 27ویں رمضان کی شب آئی اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا، سجدے میں اس کو موت آئی۔ اب یہاں پر اکثر لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہے جن کی زندگی خراب کر دی اس نے، دیکھیں وہ معاملہ پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی، یہ کوئی فری ٹکٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں اور بعد میں کہیں گے ہم فلاں رمضان کو معافی مانگ لیں گے۔ اٹس ناٹ سم تھنگ لائک دس۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بھول چوک کے گناہ کر لیے ہیں،
اگر آپ جان کے ایسی بات سوچ رہے ہیں دماغ میں کہ میں گناہ کرتا یا کرتی رہوں اور پھر جا کے معافی مانگ لوں گی، تو یہ اپروچ غلط ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ ہاں جی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، سچے دل سے یہ مانگنا چاہتا ہوں اور پھر دوبارہ میں ان گناہوں میں نہیں انوالو ہوں گی یا ہوں گا، تو وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو، کسی کی کیا نیت ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ظاہر ہے جن کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے ان کے دل سے تو بد دعا نکلتی ہی نکلتی ہے، لیکن ہمیں ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے، اور اس دنیا میں موجود ہر شے جو مقام آخرت ہے اس سے اس کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پلیز دوبارہ میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں، ہم سب کی پرسنالٹیز چینج کریں، اور شیطان مردود کے وار ہم پر کبھی بھی کامیاب نہ ہوں۔ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکیں بہت خوبصورت طریقے سے۔ اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طریقہ بھی شیئر کر دیا کس طریقے سے آپ نے کام کاج جب نماز اور قرآن پاک وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز اپنے کام کاج کر رہے ہوں گے تو اس میں کیسے آپ مزید ذکر اذکار کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں، اس رمضان میں ہمیں بہت بہترین آؤٹ کمز ملیں، ہمارے لیے ہماری روح کو بہت تازگی ملے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جائیں، ہمارا مقصود حصول آخرت اور اللہ کی رضا بن جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔